السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھیجا فضیلت الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ کا، اور اس پر کسی ناسمجھ نے کراس لگا رکھے ہیں، تو یہ کراس لگانا درست نہیں ہے۔ جو بات وہ کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا یہ مذہبی تقلید کا جواز پیدا نہیں ہوتا؟ نہیں جی، تقلید نہیں ہے۔ تقلید کا حکم نہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا، نہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں تقلید کا حکم دیا کہ قلیدوا فلانا، کہ فلانے کی تم تقلید کرو۔ تو یہ تقلید نہیں ہے۔ یہ تو اس کلپ کے اندر شیخ بتا رہا ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضرات تابعین تبع تابعین سلف الصالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتباع اور اطاعت کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو حضرات ہیں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین، خود نبی پاک علیہ السلام نے یہ کہہ کر خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہہ کر ہمیں یہ تعلیم کی ہے کہ میرے صحابہ کی اور ان کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کی اتباع اور اطاعت کرو، صحابہ کا راستہ اختیار کرو، کہیں پر آیا خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرو۔ تو یہ تو صحابہ کرام اور ان کے نیچے کے لوگوں کی اتباع اور اطاعت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جی، یہ قرآن سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ تابعین تبع تابعین کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا، یہ کہہ کر وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اور اس طرح کی اور بہت ساری آیات اور احادیث صحیحہ۔ تو یہ تقلید نہیں ہے۔ اب جو بات بیان کر رہے ہیں نا، وہ بہت کہہ لو کہ باریک بھی ہے اور بہت موٹی بات بھی ہے۔ اب اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیات کا معنی مطلب نکال لیتے ہیں۔ مثال ہمارے سامنے ہے، اور جو بھی پھر قرآن کا معنی مطلب اور مفہوم نکالے گا جو صحابہ کرام اور سلف کے فہم کے خلاف ہوگا، تو جس نے معنی مطلب نکالا قرآن کی آیت سے نکالو یا نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے، بندہ فوراً گیا جہنم کے گڑھے میں۔ ابو العلا مودودی صاحب ہمارے سامنے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہتے ہیں یہاں سے تو عقیدہ وحدت الوجود ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ تو کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ یہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ کیوں آیا سمجھو؟ اس لیے نا کہ هو الاول والآخر والظاہر کا جو معنی کیا، جو مفہوم نکالا، وہ صحابہ اور سلف سے ثابت نہیں ہے، تو بندہ گیا تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ مرزا کا یہ جو جہنم کا کاکروچ ہے، مرزا محمد علی جیلمی ہیں جی، یہ کیوں آج ہلاکت سے دوچار ہے؟ کیا بخاری اور مسلم کی جو روایات مرزا بیان کرتا ہے، ان روایات میں ہمارے اسلاف نے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت نکالی ہے؟ شاباش بتاؤ۔ کسی محدث نے باب باندھا ہو، کوئی بھی محدث ہو، اور اس نے باب باندھا ہو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی مذمت پر، ہے؟ آپ کہو گے نہیں سرکار، نہیں ہے۔ تو مرزے نے وہ معنی اور وہ مفہوم نکالے جو فہم صحابہ اور سلف کے خلاف تھے۔ مرزا گیا کھڈے میں، تباہ ہو گیا اور ہزاروں کو اپنے ساتھ تباہ کر کے لے گیا۔ بظاہراً وہ بات کتنی ہی حلوہ کیوں نہ ہو، مرزے کی بات ہو، ابو العلا مودودی کی بات ہو، ڈاکٹر اسرار کی بات ہو، جوید احمد غامدی کی بات ہو، کہہ لو کہ وہ صدیوں پہلے خارجیوں کی بات ہو، وہ پرانے رافضی یا آج کے نئے رافضی ان کی بات ہو، بظاہراً آپ کو بات جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، دیکھو آیت کا یہ معنی اور یہ مفہوم
جو اصحاب محمد ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے صحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس آیت کا یہ معنی اور یہ مفہوم ان حضرات نے نکالا ہیں جی؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ تو جو بھی کسی آیت کا کوئی معنی نکالے گا، کوئی مفہوم نکالے گا جو صحابہ اور سلف سے ثابت نہ ہوا، یہ جہنم کے راستے پر چل پڑا، اس کی تباہی پکی ہے۔ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، ٹھیک ہے جی؟ وہ ہے نا اپنے، وہ کیا نام ہے ان کا، امام احمد رضا خان صاحب، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب، قرآن کی آیت کا ترجمہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ خالق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ یہ میرے پاس موجود ہے، کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، ٹھیک ہے جی؟ الرحمن علم القرآن میں کیا ترجمہ کرتا ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کہ خالق الانسان، انسان کی جان محمد کو پیدا کیا۔ اب بندہ پوچھے یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کہاں سے آ گئے ہیں جی؟ تو کوئی بھی اگر ایسا ترجمہ کرتا ہے کسی آیت کا یا ایسا مفہوم نکالتا ہے جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں، تو یہ ہلاکت ہے۔ یہ میرے پاس ہے کنز الایمان، آپ کا بھلا ہو، ضیاء القرآن پبلیکیشنر نے اس کو لاہور کراچی سے پرنٹ کیا ہے، پیج نمبر ہے 955، یہ اتفاق سے میری ٹیبل پر پڑا تھا۔ تو 955 نمبر میں یہ کہتا ہے خالق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ اب بتاؤ یہ ترجمہ کرو اس کا کچھ ہیں جی؟ جو بھی پڑھے گا عاشق وہ کہے گا واہ واہ واہ۔ اوے واہ واہ کے ساتھ یہ دیکھو الانسان میں ہیں جی یہ ترجمہ کہاں سے آ گیا کہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا؟ چلو آدم لکھ دیتے تو کوئی بات بنتی وہ بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے باپ آدم کو پیدا کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ کوئی اگر یہاں لکھ دیتا کہ انسانیت کی جان یا انسانیت کے باپ آدم کو پیدا کیا، تو نبی پاک علیہ السلام تو بیٹے ہیں، نبی پاک علیہ السلام انسانوں کے باپ تو نہیں ہے، باپ تو آدم علیہ السلام ہے۔ تو یہی بات بتا رہے ہیں شیخ کہ ہم وہی معنی لیں گے اور وہی مفہوم لیں گے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ہمارے اسلاف سے ثابت ہوگا۔ یہ جتنے بھی گمراہ گروہ ہیں اور فرقے ہیں، ان سب کی بربادی یہیں سے ہوئی۔ اپنی مرضی کا معنی لو، اپنی مرضی کا مفہوم نکالو ہیں جی؟ ایک مثال صرف آپ کو دی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دین کے اور اسلام کے دشمنوں کو بغض ہے اور نفرت ہے۔ بخاری مسلم میں روایات تو صدیوں پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہے نا، اور یہ روایات نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام نے ہمارے سامنے بیان کی۔ تو ان روایتوں سے کہیں کسی صحابی نے حضرت معاویہ کی برائی کی ہو، مذمت کی ہو، برا بلا کہا ہو؟ کیا خیال ہے؟ نہیں کہا۔ تو مرزا کیوں برباد ہو رہا ہے؟ مرزا اپنا من مانی ترجمہ کرتا ہے، مرزا اپنے من کا مفہوم نکالتا ہے، تو بظاہراً وہ بے وقوفوں کو، عقل مند کو نہیں، چول بندے کو مرزے کی گفتگو لگتی ہے کہ یہ حلوہ ہے، حالانکہ یہ ہے لاہور والا حلوہ۔ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا نا حلوے کے ساتھ کیا ہونے لگا تھا۔ اس حلوے کی قسمت اچھی تھی، ورنہ لوگوں نے اس حلوے کے ڈبے کو نا لیرو لیر کر دینا تھا۔ لیرو لیر شاید سرائکی کا ورڈ ہے، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا تھا۔ وہ بی بی جو حلوے والا سوٹ پہنے ہوئے تھی، تو جیلم کے مرزا محمد علی جیلمی کا بھی حلوہ اسی طرح حلوہ ہے جو لاہور والی عورت کے پاس حلوہ تھا۔ تو یہ فرما رہے ہیں شیخ، اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس پر کراس کی نہیں گڈ کی لگانے کی ضرورت تھی۔ اہل الحدیث اس لیے آج 1400 سال بعد ہدایت پر ہیں، اس لیے جماعت اہل حدیث گمراہ نہیں ہے
کہ ہم وہ معنی کرتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے معنی کیا، وہ مفہوم نکالتے ہیں جو اسلاف نے نکالا، ورنہ تو یہودیوں اور عیسائیوں والا حشر ہوتا اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ جی وہ قرآن کریم میں کس طرح ہے سورۃ آل عمران کے اندر، یلوون السنتہم، وہ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں لوگوں کو یہ باور کروانے کے لیے کہ وہ گویا اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا کلام ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ یہی کرتے ہیں نا، اپنی مرضی کا معنی کر دیا، اپنی مرضی کا مفہوم کر دیا، تو اس سے یہ ہے کہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور باقی لوگوں کو بھی جو ہے ان لوگوں نے گمراہ کر دیا۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں پر ہے، پارہ نمبر 3 کے اندر ہے۔ اچھا ہاں، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جس نے اپنے مرضی کا معنی اور اپنی مرضی کا مفہوم نکالا اور وہ فہم صحابہ کے خلاف ہوا، تو اس کے لیے ہو بہو یہی مثال ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے کرتوت جو ہے یہاں بیان ہوئے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 78 ہے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانیں کتاب پڑھنے کے ساتھ تاکہ تم سمجھو اسے کتاب میں سے، حالانکہ نہیں ہے وہ کتاب میں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کی جانب سے، اور یہ لوگ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔